السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا ایمان افروز واقعہ تفصیل سے بیان کروں گا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج 1400 برس بعد بھی کافروں کے دل میں خوف ہے، اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنے میں بھی بہت آگے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ڈر پہ رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کفار آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کوئی ہے جو محمد کو قتل کرے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کروں گا۔ وہاں موجود لوگ کہنے لگے بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کے لیے چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ کے جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص ہے اور بعض نے اور صاحب لکھے ہیں آپ کو ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں بدلے میں قتل نہیں کریں گے؟ یہ جواب سن کر آپ کو غصہ آ گیا اور کہنے لگے کہ لگتا ہے تم بھی بے دین ہو گئے ہو، یعنی مسلمان ہو چکے ہو، لہٰذا پہلے تم کو نمٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار نکال لی اور پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور انہوں نے بھی تلوار نکال لی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ مزید غصے میں آ گئے اور سیدھے بہن کے گھر چلے گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کیے ہوئے آپ کی بہن اور بہنوئی کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھلوایا۔ ان کی آواز سن کر حضرت خباب اندر چھپ گئے، لیکن صحیفہ جس پر قرآن کی آیات لکھی تھی جلدی میں باہر ہی رہ گیا۔ بہن نے جب دروازہ کھولا تو حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا اور ان کے سر سے خون بہنے لگا اور کہنے لگے کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بے دین ہو چکی ہے۔ اس کے بعد گھر میں داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے، یہ آواز اس کی تھی۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنا دین چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کر لیا ہے؟ بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق ہو تب۔ یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی مگر اس کے چہرے پر اس قدر زور سے تمانچہ مارا کہ چہرے سے خون بہنے لگا۔ وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھی، کہنے لگی کہ عمر ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ ہاں ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکے کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر کی نگاہ اس صحیفے پر پڑی جو جلدی میں باہر ہی رہ گیا تھا اور غصے کا جوش بھی مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا اور بہن کی اس طرح خون میں بڑھ جانے سے شرم بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کہنے لگے اچھا دکھلاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا کہ نہیں، تو ناپاک ہے اس لیے تو اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہر چند اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور بے غسل ہاتھ لگانے کو تیار نہ ہوئی۔ پھر حضرت عمر نے غسل کیا اور یہ صحیفہ لے کر پڑھنے لگے۔ اس میں سورہ طٰہٰ کی یہ آیات لکھی ہوئی تھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ ابھی یہاں تک ہی پڑھا تھا کہ حالت ہی بدل گئی اور کہنے لگے اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب اندر سے نکل کر باہر آئے اور کہنے لگے کہ اے عمر، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب پنجشنبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا کر دے۔ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے۔ حضرت خباب نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعے کی صبح کو مسلمان ہو گئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونے شروع ہو گئے اور اس کے بعد مسلمان مکہ میں نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔